بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اگر کوئی کہے کہ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں کیا فرق ہے تو اس کا سیدھا سادہ سمپل آنسر یہ ہے کہ وہ حکومت جو اپنے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کرے وہ اسلامی حکومت ہے، اور وہ گورنمنٹ جو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہ کرے وہ غیر اسلامی حکومت ہے۔ یعنی ایک اسلامی حکومت وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتی ہے، اور اس کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گورنمنٹ وہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلم گورنمنٹ ہے لیکن اس کے فیصلے قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ پاکستان میں کچھ قوانین اسلامی ہیں لیکن کچھ قوانین غیر اسلامی ہیں، اور ان قوانین کو جو غیر اسلامی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، جس کا نعرہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک میں فیصلے ہم اپنی مرضی سے کریں۔ ایک اسلامی ملک میں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور ایسے قوانین جو اسلام کے منافی ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام سے تصادم کرتے ہیں، ان قوانین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایسے قوانین ہیں جو کہ اسلامی تو کیا انسانی بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں کہ غریب آدمی وہ سالوں سال دھکے کھاتا رہتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اور امیروں کو، طاقتور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ منٹوں میں مل جاتا ہے۔ ان کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور ان کو فوراً انصاف فراہم کر دیا جاتا ہے، لیکن غریب آدمی جو ہے وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، اور انصاف کا انتظار کرتے کرتے بعض اوقات وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جو قوانین غیر انسانی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے جو ہیں، آپ دیکھیں دنیا کے ارد گرد مختلف آپ قوموں کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہم آج بھی دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، ہمیں تو دنیا سے آگے ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، معاشی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ آج دیکھیں مغربی ممالک میں وہ ملاوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کھانے پینے والی چیزوں میں وہ ملاوٹ کریں۔ دیکھیں اچھے برے انسان دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مغربی ممالک میں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ برائیاں ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم ان کو برائیاں نہیں سمجھتے، اور دنیا ان سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، ہمارے قوانین میں امیروں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون، عدالتوں میں چلے جائیں، کسی سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ امیر ہیں، آپ کے پاس سفارش بڑی ہے، آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، تو آپ کو وہ الگ طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ اگر آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، تو آپ کو وہ ایک الگ طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ اور ایسے قوانین جس سے انسانی عزت و وقار مجروح ہوتا ہو، جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی قوانین ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ہمارے معاشرے سے، اب ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 2022 میں ہم ابھی بھی 70 کی دہائی میں رہ رہے ہیں۔ ہماری پالیٹکس دیکھیں، یعنی اگر آپ پر معمولی جرم عائد ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی سرکاری ملازمت نہیں ملتی، آپ کو ایک چپڑاسی کی جاب نہیں ملتی، لیکن اربوں روپے کی کرپشن کے باوجود آپ پر قتل کے مقدمات، آپ سنگین مقدمات میں ملوث ہیں، آپ ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، آپ مختلف عہدوں پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ابھی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، صحافیوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافیوں کی زبان کو بند کیا جا رہا ہے؟ جو آدمی حق اور سچ کی بات کرے اس پر آپ مقدمے درج کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ یعنی ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک مسلم حکومت ہے، اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی دعوے کریں لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ایک اسلامی حکومت میں 100% فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہماری
اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، لیکن ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو قوانین انسانوں نے بنائے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ آگے جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، اور یہ جو طبقاتی نظام، یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے، قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ دنیا کے کسی معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آدمی حق کی بات کرے آپ اس پر مقدمے درج کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قائل کریں ان کو، اور ایسے قوانین بنائیں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، جس سے انسانیت کو سہولتیں میسر آئیں، جس سے اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی من مرضی کریں اور جو جس طرح بھی لوگوں کو آپ دباؤ ڈالیں یا لوگوں کو پریشرائز کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اسلامی ملک میں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہونے چاہیے، ادروائز وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نام دے لے، وہ حکومت اسلامی نہیں کہلا سکتی جو فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتی۔ تو پاکستان میں جتنے بھی یہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی دیکھیں اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہم آج بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں نہیں ہیں، یعنی تاکہ اچھے طریقے سے دبا کر ہم دھاندلی کر سکیں، اور ایسے الیکشن جن میں دھاندلی ہو اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی اس کا کیا فائدہ؟ کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہمارا طور طریقہ وہی ہے۔ آج بھی اگر ہم نے الیکٹرسٹی کا یا گیس کا میٹر لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ نے پیسے دے کر الیکٹرسٹی اور گیس یوز کرنی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں چیزوں کو مشکل بنایا جاتا ہے، ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے انسانیت کی تذلیل ہو، یعنی ایک کام کروانے کے لیے آپ کو 10 جگہ جا کر سفارش کروانی پڑتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں ایزی ہونی چاہیے۔ یہ معمولی کام تو آپ یورپین ممالک میں گھر بیٹھ کر فون پر بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے مشکل بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایسے قوانین میں تبدیلی آنی چاہیے، پھر ہی ہمارا ملک آگے جائے گا۔ ہم اپنی معاشی ترقی، اپنی قومی ترقی، ایجوکیشن میں ترقی کی باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان قوانین کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اس سے وہ طبقہ جو اس ملک کے وسائل سے مستفید ہوتا ہے اور جو اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے یہ پاور ختم ہو جائے گی، اور وہی طبقہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ان قوانین میں تبدیلیاں نہیں چاہتا، حالانکہ یہ قانون تبدیل ہونے چاہیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ان قوانین کو چینج کرنا چاہیے جو انسانوں نے بنائے ہیں، اور اس سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔